سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کے خاندان کی بہتر صحت کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے، ہمیں امید ہے آپ اس کو سن رہے ہوں گے اور توجہ سے سن رہے ہوں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ہم آپ کو بچوں کی صحت کے بارے میں بتا رہے تھے، ان کی چھوٹی موٹی بیماریاں اور زیادہ اگر بڑی بیماریوں اگر آپ یہ محسوس کریں کہ کوئی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں اور ہاسپٹل لے کے جائیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور بچہ بالکل نارمل ہے تو بار بار اس کو ہاسپٹل نہ لے کے جائیں، اس لیے کہ وہاں پہ اور بھی بچے ہوتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور اس سے انفیکشن بچے کو لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر بچے کو الٹی یا اسٹول میں کسی انفیکشن کی وجہ سے ہوں یہ دونوں چیزیں، تو جو ہے اسٹول جو ہے اس کا بالکل پانی کی طرح ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں میدا جو ہے بچے کا وہ پھیل جاتا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کے یورین کی جو مقدار ہوتی ہے، پیشاب کی جو مقدار ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور بچہ فیڈ لینے سے گریزاں ہوتا ہے، یعنی اگر آپ اس کو دودھ دینا بھی چاہیں تو وہ دودھ منہ میں نہیں لیتا ہے۔ بچے کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے۔ انفیکشن کی علامت یہ ہے کہ بچہ سست ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں گہری ہو جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں یا بچے کو اسپتال میں داخل کرا دیں۔ اس کے لیے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر بچے کو نارمل یعنی کہ بہت زیادہ اس کو موشن ہو رہے ہیں تو، اور ویسے آپ کا بچہ اتنا زیادہ بیمار آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ بھئی وہ بخار نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اس کے گھر پہ ہی علاج کریں کہ جو اس صورت میں جب بچے کو پانی کی طرح سے موشن آ رہے ہوں تو بچے کو کافی مقدار میں بوائل پانی اور چینی یا شہد، سوڈا بائی کارب اور خوردنی نمک ملا کر ہم اس کو یہ بتائیں گے کس طرح سے انہیں پلائیں۔ مثلا پہلا یہ کریں کہ 1 گلاس ابلا ہوا پانی تقریباً 200 سی سی لیں، اس کو ابال کے تھوڑا سا ٹھنڈا کریں اور اس کے اندر 2 چائے کے چمچے جو ہے وہ شہد یا چینی ڈال دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، پھر ہے تیسرے نمبر پہ کہ 1 ہلکا سا چائے کا چمچہ، چھوٹا چمچہ جو ہے بالکل ہی، اس میں نمک ڈال دیں، اور پھر چوتھے نمبر پہ آدھا لیمو کا رس، چھوٹا لیمو جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر، اس میں آدھا رس ڈال دیں، اور پانچواں یہ ہے کہ آدھا چمچہ، چھوٹا جو چائے کا چمچہ ہوتا ہے، آدھا چمچہ سوڈا بائی کارب یعنی کھانے کا سوڈا جو آپ پکوڑوں وغیرہ میں ڈالتی ہیں نا، وہ ڈال دیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ محلول پلانے سے بچہ پانی کی کمی کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ بار بار اگر بہت زیادہ موشن آ رہے ہیں بچے کے جسم میں، پانی ضائع ہو رہا ہے، تو پانی کی کمی اسے خطرناک صورتحال سے دوچار کر سکتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اگر تھوڑے بہت موشن آ رہے ہیں تو مذکورہ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا اس طرح سے محلول بنا لیں، ورنہ بازار میں ORS ملتا ہے، اور وہ ORS، لیکن ایک چیز ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمیشہ جب بھی آپ بازار سے کوئی بھی دوا خریدیں، ORS خریدیں یا کوئی بھی اور دوا بچے کے لیے خریدیں، ہمیشہ اس پہ لکھی ہوئی ڈیٹ ضرور دیکھ لیجیے گا، اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ علاج کے بجائے بچہ ہاتھوں سے چلا جاتا ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایکسپائری ہوتی ہے ڈیٹ، یعنی کہ اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کی چیزیں اس میں جو ملائی بھی ہوتی ہیں اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور اگر وہ بچے کو دی جائیں تو بچہ چونکہ بہت ہی نازک ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ سے بھی چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ وہ دیکھیے کہ کتنے 6 مہینے باقی رہ گئے یا 1 سال باقی رہ گیا اس کے ایکسپائری میں، تو اس کو دیکھ کے بچے کو دیجیے ہمیشہ۔ اچھا، اگر آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو انفیکشن کا علاج فوراً کرائیے۔ جہاں تک ممکن ہو بچے کو صرف اور صرف ماں فیڈ کرے۔ بچے کو پیدائش کے بعد سب سے پہلی روایتی غذا جو ہوتی ہے وہ گھٹی وغیرہ دی جاتی ہے،
مگر یہ کہ یہ خیال رکھیے کہ اگر دینی ہی ہے تو بہت ہی صاف ستھرے کسی چمچے سے پکا کے، جو بھی آپ شہد دیتی ہیں یا جو بھی کرتی ہیں، تو بالکل چمچہ بھی بالکل جیسے اسے آپ نے اچھی طرح سے بوائل کیا ہو، اور اس کے بعد بوائل چمچے میں تھوڑا سا شہد لے لیں آپ. کوئی انگلی سے نہیں چٹائیں، کوئی تیلی سے نہیں چٹائیں، کچھ بھی روئی سے نہیں دیں اس کو، کسی چیز سے بھی نہیں. چمچہ جو کہ بہت بوائل کیا ہوا ہو، اس کے اندر آپ ہلکا سا وہ شہد ڈال دیں، اور جب اس کو بالکل ٹھنڈا ہو جائے وہ چمچہ، تب جو ہے نا آپ اس کو ذرا سا وہ دے دیں. جو بھی جس چیز کی بھی آپ گھٹی بناتی ہیں، بہرحال وہ بوائل ہوئی بھی ہونی چاہیے اور چمچہ بھی بوائل ہو. بچے کو ہمیشہ ایسا پانی دیں جو پہلے سے ابال کر ٹھنڈا کیا گیا ہو، اسے ڈھک کر رکھیں. ہوتا تو یہ کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کے دودھ میں، اور ویسے بھی دودھ میں ظاہر پانی ہوتا ہے، تو بچے کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال تھوڑا بہت پانی پلانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. کسی بھی حالت میں بچے کو دودھ یا پانی گندے برتنوں، فیڈر، روئی یا کپڑے سے نہیں دیجیے. الٹی اور موشن کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا بچے کے جسم میں پیدائشی رطوبتیں، ہاضمے میں خرابی، جذباتی انتشار یعنی مانوس ماحول سے جدائی. ان صورتوں میں عام ادویات مددگار ثابت نہیں ہوتی. بچوں کے امراض کے ماہر معالج سے مشورہ اور علاج بہت ضروری ہوتا ہے. تو خیال رکھیے، اگر آپ کا بچہ نارمل طریقے سے بڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو بالکل فکر نہ کیجیے. لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ نہیں، آپ کے بچے میں اس قسم کی کوئی پرابلم آ رہی ہے، یا بچہ سست ہو رہا ہے، یا اسے بخار ہے، یا کوئی بہت زیادہ موشن ہو رہے ہیں، تو وقت ضائع کیے بغیر ڈاکٹر سے رجوع کیجیے.